أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مؤمنین کی صفات ذکر کرنے کے بعد اور پھر اس کے متصل بات جو کٹر کافر ہے اور کفار ہے ان کی صفات ذکر کرنے کے بعد ایک اور گروہ ہے منافقین. یہ 13 آیات ہے. تو ان 13 آیتوں میں منافقین کے احوال بیان کیے گئے ہیں. ایک تو وہ منافقین ہیں کہ جو عنادی منافقین جس کو کہتے ہیں، عناد رکھنے والے ضدی منافقین، وہ تو مغضوب علیہم ہیں، جن کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے، ان کا ذکر بھی ہو گیا ہے. اب یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے ایک دوسری قسم کے منافقین ہے جس کو منافقین مترددین کہتے ہیں. تردد میں مبتلا، متحیرین، جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ہے
کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذالک، نہ اس طرف ہے نہ اس دوسری طرف ہے، بلکہ اس کے درمیان درمیان ہے۔ تو ان آیات میں ان منافقین مترددین کا ذکر کیا گیا ہے۔ نفاق عربی زبان میں اظہار خلاف المراد کو کہتے ہیں، یعنی دل کے اندر کچھ ہو اور زبان پر کچھ اور ہو، ظاہر میں ایک اور باطن میں کچھ اور، اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ نافقاء الیربوع ایک چھوٹا سا جانور ہے، دو سوراخ وہ اپنے لیے زمین میں بناتا ہے، تو ایک سائڈ پر ایک سوراخ ہوتا ہے اور دوسرا سوراخ دوسری طرف ہوتا ہے، تو جس طرف وہ خطرہ بانپ لیتا ہے تو اس سوراخ کو چھوڑ کر دوسرے سوراخ سے نکلتا ہے، اس کو نافقاء الیربوع کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر یہ جو منافقین ہیں ان کی مثال کالشاة العائرہ، اس بکری کے ساتھ دیا ہے کہ جو مادہ ہو کر نر کے پیچھے کبھی ریوڑ اور گلے میں اس طرف جاتا ہے اور کبھی اس طرف جاتی ہے۔ تو حدیث میں ان لوگوں کی مثال اس شاة عائرہ کے ساتھ دیا گیا ہے۔ نفاق کی، منافقت کی دو قسمیں ہیں، یہ بات ہم یہاں کریں گے تو پھر آئندہ کے لیے بار بار نہیں ہوگا، اور ٹائم بھی ہمارے پاس بہت زیادہ مختصر ہوتا ہے۔ تو نفاق دو قسم کا ہے، ایک ہے نفاق اعتقادی اور دوسرا نفاق ہے نفاق عملی۔ اعتقادی نفاق کہ ایک شخص دل میں کافر ہو لیکن بظاہر مسلمان ہو، اظہار ایمان کا کر رہا ہوں اور دل میں جحود اور انکار ہو، تو اس کو کہتے ہیں اعتقادی منافق، کہ دل میں اس کے انکار کا عقیدہ ہے اور اظہار ایمان کا کر رہا ہے، اسلام کا کر رہا ہے، اس کو اعتقادی منافق کہتے ہیں۔ اور اس کا بہت برا انجام قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ ایسے منافقین کے لیے کہا کہ یہ درک الاسفل میں ہوں گے، جہنم کا سب سے نچلا جو طبقہ ہے وہ ان منافقین کے لیے ہے، اعتقادی منافقین کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قسم کے عقیدے سے بچائے اور ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ یہ جو روگ ہیں اور بیماری ہیں دلوں کی، یہ اللہ تعالی ہمارے دلوں سے نکال دے، حقیقی ایمان ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ اور دوسرا ہے نفاق عملی، یعنی دل میں عقیدہ تو درست ہے لیکن عمل اپنے عقیدے کے مخالف ہے، اس کو عملی نفاق کہا جاتا ہے۔ عقیدے میں درست اور عمل مخالف ہو اپنے عقیدے کے، نفس امارہ کی وجہ سے اپنے عقیدے کے مطابق عمل نہیں کرتا ہو تو اس کو نفاق عملی کہتے ہیں، اور ایسا شخص عملاً منافق ہے، عقیدت اس کے منافقت کا نہیں ہوگا واللہ عالم، لیکن عملاً یہ منافق کہلائے گا۔ مثلا شراب پینا ہے، بدکاری کرنی ہے، غیبت کرنا ہے، بے حیائی کرنی ہے، جھوٹ پھیلانا ہے، جھوٹی خبریں پھیلانا ہے، سود لینا اور دینا ہے، شعائر اللہ کو چھوڑنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو شعائر پیدا کیا ہے اس کی تعظیم نہیں کرتا،
اور سود لینا اور دیتا ہے عملی طور پر، جس طرح کہ ہماری پاکستانی قوم، جن کا علم تو اللہ کو ہے، لیکن پوری قوم بحیثیت مجموعی عملی منافقت کر رہی ہے، سودی نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اور اب تو انہوں نے عملاً اپنے اسٹیٹ بینک کو IMF کے قبضے میں دے دیا ہے۔ تو یہ سود لینا دینا، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اور کہتے میں تو اچھا بھلا نمازی ہوں، مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، نماز بھی کرتا ہوں اور حج کے لیے بھی جاتا ہوتا ہوں۔ تو یہ عملی نفاق ہے کہ جس کے مسلمان عام طور پر شکار ہوتے ہیں، رشوت لیتے ہیں اور دیتے ہیں، حالانکہ اس کو حرام سمجھتا ہے، لیکن حرام سمجھتے ہوئے پھر بھی دیتا ہے، اور آپ کا کوئی معمولی کام بھی رشوت کے بغیر نہیں ہوتا، اور آپ کہیں چھوٹا سا کام مجھے کر کے دکھائے، کسی بھی آفس کے اندر جا کر آپ مجھے یہ بتلائے کہ آپ کا کام ان کی اپنی تنخواہ کے اوپر ہو جائے، جو حکومت کی طرف سے ان کو تنخواہ ملتی ہے، حلال تنخواہ، آپ کا کام اس کے اندر ہو جائے، تو یہ عملی نفاق ہے کہ جس کی لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مسلمان اسلام کا قانون تو مانتے ہیں، قانون ہم کہتے ہیں ہمارا قانون اسلام کا قانون اور ہونا چاہیے، لیکن عملاً ہم اس کو تیار نہیں، تو یہ بھی عملی منافقت ہے، اور اب تک پوری قوم اس میں مبتلا ہے۔ ہمارا سیاسی، اقتصادی، معاشی نظام، یہ سارے لوگ قرآن کا مانتے ہیں کہ یہ نظام ہمیں اسلام نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے، لیکن عمل نہیں کرتے، عمل اس کے مخالفت کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی جو 4 نشانیاں بیان کی ہے، آیت المنافق ثلاث، اور ایک وفی روایت 4، اور ایک روایت میں 4 بیان کی گئی ہے، تو یہ عملی منافقین کے بارے میں ہے۔ اگر عقیدہ اور نیت اس کی حرمت کا ہو، لیکن عملاً جھوٹ بولتا ہے ایک شخص، دھوکہ دیتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو ہم پوری قوم نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا نا کہ ہم اسلام کو بحیثیت نظام یہاں پاکستان میں آزمائیں گے، اور دستور میں یہ لکھوا دیا تھا کہ یہاں اگر کوئی چیز اسلام کے اس نظام کے خلاف ہوگی تو آہستہ آہستہ اس کو اسلام کے مطابق ڈالیں گے۔ تو وعدہ ہم نے کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو یہ عملی نفاق ہے کہ جس کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ تو یہ چونکہ منافقت کے درجے ہو گئے، ایک اعتقادی نفاق اور منافقت ہے، یہ چونکہ زیادہ سخت ہے تو اس کی سزا بھی سخت ہوگی، قرآن نے بھی ذکر کر دیا، اس کی وعیدات جگہ جگہ ذکر کی گئی ہے، ذہن میں رکھ لیں۔ اور پھر یہاں منافقین کے لیے اور اس قسم کے آتے ہیں اور اس پر وعیدات سنائی جاتی ہیں، تو آپ کو علم ہوگا کہ یہ کس قسم کے منافقت کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں، جس کے لیے جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے، تو یہ آپ خود متعین کر سکیں گے۔ جس طرح کفر کے اندر بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے ابواب قائم کر دیے، الکفر دون کفر، کفر میں بھی درجے ہیں، بڑے کٹھر کافر ہوتے ہیں اور اس سے تھوڑے درجے کے کافر ہوتے ہیں، متوسط درجے کے کافر ہوتے ہیں، تو نفاق کے اندر بھی اسی طرح درجے ہیں، اعتقادی منافق اور عملی منافق۔ یہ جو آیات نازل ہوئی ہے جس کے اب ہم ترجمہ کرنے جا رہے ہیں، یہ ان منافقین کے بارے میں ہے جو اعتقادی منافقین تھے، عقیدے کے اعتبار سے منافق تھے۔ ہجرت سے پہلے مدینہ میں اوس اور خزرج دونوں قبائل آباد تھے، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمارا سردار وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہوں گے، اس کو ہم تاج پوشی کریں گے،
تو یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ذہین انسان تھا، فصیح تھا اور دولت مند بھی تھا، وجیح شخصیت تھی ان کی۔ مکے کے لوگ جب یہاں سے ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے مدینہ منتقل ہو گئے، ترتیب کے ساتھ یہ مسلمان وہاں چلے گئے اور آباد ہو گئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے لوگ متوجہ ہو گئے۔ ظاہر بات ہے جہاں اللہ کے نبی موجود ہو تو وہاں کسی اور کی سرداری نہیں چل سکتی ہے، تو لوگوں نے عملاً حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت قبول کی، تو اللہ کے نبی تھے۔ تو یہ جو منافقین وہاں تھے، اوس اور خزرج کے لوگ، ان کے دلوں کے اندر بغض پیدا ہو گیا، مخالفت کرنے لگے۔ اس کے بعد بدر میں فتح نصیب ہوئی تو یہ منافقین اور بھی پریشان ہو گئے اور انہیں ضد شروع کر دی اور نفاق پر اڑے رہے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتے گئے۔ اب ان منافقین کا مارنا اور قتل کرنا جائز تو تھا لیکن مصلحت کے خلاف تھا، اسی لیے اللہ کے نبی جب بھی صحابہ کرام میں سے کسی نے ان کے قتل کرنے کی بات کی ہے تو اللہ کے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان کو قتل کرنا جائز نہیں قرار دیا ہے، مصلحت کی وجہ سے قتل نہیں کیے تھے۔ تو یہ اعتقادی منافقین تھے۔ یہ جو آیات ہیں یہ ان اعتقادی منافقین کے بارے میں ہے کہ جو عقیدے کے اعتبار سے جن کے دلوں کے اندر کفر تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن يَقُولُ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور روز آخرت پر ایمان لائے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، نہ یہ آخرت کو مانتے ہیں اور نہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ جی قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ اپنے زبانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ دل سے یہ لوگ مومن نہیں ہیں، دل کے اندر ان کا کفر پڑا ہوا ہے، انہوں نے اپنے دلوں کے اندر کفر چھپایا ہوا ہے۔ یہ کفار کے ہم نوا ہے، ہم پیالہ ہے، ہم نوالا ہے، ان سے ان کی دوستیاں ہیں، یہ ان کے دوست ہیں اور ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بعض لوگوں میں سے وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے اور روز آخرت پر ایمان لائے ہیں، جبکہ وہ مومنین نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ یہ اللہ کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں، دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ مخادعہ اللہ کے ساتھ، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، صحابہ کرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے ساتھ بھی دھوکے بازی کر رہے ہیں اور اہل ایمان کے ساتھ بھی دھوکے بازی کر رہے ہیں۔ یخادعون مخادعہ یہ باب مفاعلہ ہے، مغالطہ انگیزی، دھوکہ دہی۔ تو باب مفاعلہ کی ایک مشہور خاصیت ہے، یعنی اس کا معنی تشارک اور مشارکت، کہ مثال کے طور پر میں دھوکہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ تو آپ دھوکہ کرتے ہیں میرے ساتھ۔ اب یہ جانبین سے جب دھوکہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ورب استعمال ہوتا ہے، مخادعہ یخادعون، خادع یخادع، ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہاں ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کیسے ان کے ساتھ مخادعہ کرتا ہے؟ اگر معنی مشارکت ہو جائے تو مطلب تو یہ ہے کہ یہ بھی دھوکہ بازی کرتے ہیں تو اللہ نعوذ باللہ بھی کرتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ
جواب اس کا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مخادعہ اور باب مفاعلہ میں یہ مشارکت یہ صرف ایک خصوصیت نہیں ہے. بعض اوقات تو یہ مشارکت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہی باب مفاعلہ صرف تاکید کے لیے اور مبالغے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں مشارکت کے لیے نہیں ہے، جانبین سے مخادعہ نہیں ہے. یہ جو منافقین ہیں، یہ منافقین اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کا معاملہ کر رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں جس طرح کے کوئی دوسرے کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. تو ایک مطلوب یہ ہے کہ یہ تاکید کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. جس طرح عربی زبان میں ایک اور لفظ ہے عاقبت اللص، میں نے چور کا پیچھا کیا. عاقبت اللص، یا اس کو سزا دی. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چور میرے پیچھا کرتے رہے میں اس کا پیچھا کرتا رہا. جب آپ چور کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں یا اس کو سزا دیتے ہیں، مارتے ہیں، تو آپ یہی کہیں گے نا کہ عاقبت اللص. تو یہ بھی باب مفاعلہ استعمال ہو گیا ہے، لیکن یہاں دونوں جانبین سے مراد نہیں ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عربی زبان کے اندر یہ مخادعہ ضروری نہیں ہے کہ جانبین سے ہو. تو اس لیے اللہ رب العالمین منافقین کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتا ہے یخادعون اللہ، یہ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں. والذین آمنوا، اور اہل ایمان کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں. ایک تو مطلوب یہ ہوا. دوسرا جواب بھی دیا گیا ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے، یخادعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یخادعون رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں. اللہ کے نبی کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں کہ بظاہر کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا ہے. تو مراد رسول اللہ ہے. لفظ اللہ ذکر ہے لیکن یہاں رسول مراد ہے، حذف مضاف کے ساتھ. اور اس کے لیے بھی عربی زبان میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں. جس طرح قرآن کریم میں ہے نا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. اب ہم اللہ کی مدد تو نہیں کر سکتے ہیں، تو مطلوب کیا ہے؟ یعنی اگر تم ان تنصروا دین اللہ، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا. تو مطلوب یہ ہوا کہ یخادعون اللہ میں یہاں یخادعون رسول اللہ ہے. اور میں نے آپ کو مثال دی ہے، دوسری جگہ مثالیں موجود ہیں. یا جس طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو. استہزاء کیا تھا یہودیوں نے، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ اجر کے لحاظ سے اللہ کے ساتھ گوئے کہ قرض کا معاملہ ہے. تو جس طرح وہاں حذف ہو سکتا ہے، نسبت کی جا سکتی ہے، یہاں بھی اسی طرح ہے کہ یخادعون اللہ یخادعون رسول اللہ. یہ منافقین اللہ کے رسول کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں. والذین آمنوا، اور اہل ایمان کے ساتھ بھی دھوکے بازی کر رہے ہیں، وہ تو ظاہر ہے. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اور یہ دھوکے بازی نہیں کر سکتے ہیں، دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، الا انفسهم، مگر اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. وما يشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. وما يشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ ہم یہ جو دھوکے کا معاملہ کر رہے ہیں اہل ایمان کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ تو ہم اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں. کیوں؟ ظاہر بات ہے، جو عمل دھوکے کا عمل وہ کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور صحابہ کرام اور مسلمانوں کے ساتھ، تو اس کا انجام بد تو خود اسی نے بھگتنا ہے. تو جب انجام بد خود بھگتنا ہے تو نتیجہ مطلب یہ ہوا کہ یہ دھوکہ دوسروں کو نہیں دیتے، یہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کر رہے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وما يخدعون الا انفسهم، یہ لوگ دھوکہ نہیں کرتے ہیں مگر اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں. وما يشعرون، اعلان کی، اور ان کو اس کا شعور نہیں ہے کہ ہم یہ دھوکہ اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں.
فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں روگ ہے، روگ. فزادہم اللہ مرضا، سو اللہ نے ان کا روگ بڑھا دیا اور اس میں اضافہ کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب علیم ہے. مؤلم، درد دہندہ، دردناک. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹ بولنے والے تھے، جھوٹ بولتے تھے اللہ کے نبی سے اور مسلمانوں سے، جھوٹ بولتے تھے. تو اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. فی قلوبہم مرض، تو مرض سے مراد مرض النفاق ہے، اور وہ منافقت کی بیماری کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں عناد مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومع اصحابہ علی السیادۃ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ عناد اور دشمنی ہے، سیادت اور سرداری پر، چودراہٹ پر، کہ ان کی چودراہٹ اور سیادت چلی گئی، تو اس وجہ سے ان کو عناد پیدا ہو گیا. تو یہ جو دلوں کے اندر ان کے بیماری تھی اور روگ تھا، سبب وہ عناد ہے کہ جو اہل ایمان کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو جب سبب مرض زیادہ ہو جاتا ہے تو اتنی ہی ان کی بیماری بڑھ جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، سو اللہ نے ان کے اس بیماری کو اور بڑھا دیا. یعنی جو اسلام کے شوکت میں غلبہ اور اس میں اضافہ ہوتا رہا، مسلمانوں میں اضافہ ہوتا رہا، اہل ایمان بڑھتے رہے، یکے بعد دیگرے اہل ایمان اور مسلمان ایمان لاتے رہے، اور قافلہ اسلام بڑھتا رہا، اور اسلام کے اندر قوت آتی رہی، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلسل وہی آتی رہی، نزول آیات. تو جس طرح وہاں ان چیزوں میں اضافہ ہوتا تھا، تو ان کے دلوں کے اندر وہ جو منافقت کی بیماری تھی اس میں اور اضافہ ہوتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح فتوحات مسلمانوں کو ملتی تھی، تو ان کے دلوں کی وہ بیماری اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی تھی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہیں. فزادہم اللہ مرضا، سو اللہ نے ان کا روگ بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. علیم بمعنی مؤلم، درد دہندہ، دردناک، اذیتناک، ہیبتناک، متعلم. جو چیز خوشحالی اور آرام کو ختم کرتا ہے، منع کرتا ہے، اس کو عذاب کہتا ہے. عذاب کیا ہے؟ یہ جو آپ کی خوشحالی آپ سے چھین ہاں جی، اور آپ کا سکون غارت کر دے، تو یہ عذاب ہے، اور دنیا کے اندر ہو یا آخرت کے اندر ہو. تو ہمارے اوپر بھی یہ جو حالات مختلف آتے ہیں نا، خود ہمارے اپنے اعمال کے نتیجے، تو گویا کہ یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے کہ ہمارا سکون ختم ہو جاتا ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ٹینشن کے شکار ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک قسم کا عذاب ہوتا ہے. تو عذاب کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ جو خوشحالی کو روکتا ہے، منع کرتا ہے، آرام کو منع کرتا ہے، تو یہ عذاب. بما كانوا يكذبون، بسبب اس کے کہ جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ لا تفسدوا فی الارض، فساد مت کرو زمین میں، بگاڑ اور خرابی پیدا نہ کرو زمین میں، تو قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو پیس میکرز ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. انما نحن مصلحون، حقیقت میں حقیقت یہ ہے کہ ہم تو صرف اور صرف مصلحین ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی ہم تو اس معاشرے کی تعمیر چاہتے ہیں، اس معاشرے کو ہم درست معاشرہ بنانا چاہتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ فساد مت کرو،
تو وہ کہتے تھے انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی ہم تو ہدایت پر ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ قالوا انما نحن مصلحون، یعنی اے علی الہدی، ہم ہدایت پر ہیں۔ ابن جریر نے نقل کیا مصلحون بین المسلمین و اہل الکتاب، جی کہ ہم مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان گویا کہ اصلاح پیدا کرنے والے ہیں، جوڑ پیدا کرنے والے ہیں۔ یہاں سے مسلمان ہیں تو ہم تو مسلمانوں میں بھی نہیں ہیں، اور دوسری طرف سے اہل کتاب یہود اور نصارہ ہیں تو ہم ان دونوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے والے ہیں، پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انما نحن مصلحون، یہ بھی ذکر اس کا کیا گیا ہے۔ الا فرمایا انہم خبردار، الا خبردار انہم هم المفسدون، حقیقت میں یہی لوگ فسادی ہیں، یہ فساد کرنے والے ہیں، خرابی اور بگاڑ پیدا کرنے والے یہی ہیں۔ ولکن لا یشعرون، مگر انہیں شعور نہیں ہے، یہ اپنے اس خرابی کو اور اپنے اس فساد اور بگاڑ کو کیا سمجھتے ہیں؟ تعمیر سمجھتے ہیں۔ جس طرح آج کے مخلص مسلمانوں کو منافقین اور کفار اشرار کہتے ہیں، شدت پسند کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ معاشرے میں بد امنی پیدا کرتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ بھی منافقین جو تھے اپنے آپ کو مصلحین کہا کرتے تھے، اور جو صحابہ کرام مخلصین تھے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے اور جو حقیقتاً اصلاح کا کام کرتے تھے، اس معاشرے میں سکون لانا چاہتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا معاشرہ قائم کرنا چاہتے تھے، ان لوگوں کو وہ بھی اسی طرح کہا کرتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اور یہ مفسد ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین میں فساد برپا نہ کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ جواب دیتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہ لوگ مفسدین ہیں، فساد کرنے والے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جائے آمنوا، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا ایمان لائے ہیں لوگ، جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح کے ایمان لاؤ۔ یہ ما یہاں مصدریہ ہے، اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، یعنی مثل ایمان الناس۔ اس ما نے آمنہ کو فعل کو مصدر کے معنی میں بنا دیا، یعنی مثل ایمان الناس۔ جب ان سے کہا جائے کہ جس طرح لوگوں نے ایمان لایا ہے تو لوگوں کے ایمان کی مانند تم ایمان لے آؤ۔ یہاں لوگوں سے مراد کون ہے؟ الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ معیار حق تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، البتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس رستے پر چلے ہیں مجموعی طور پر وہ درست رستہ ہے اور صراط مستقیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں خود چلا ہوں اور میرے تمام صحابہ کرام جس راستے پر چلے ہیں، جو طریقہ میرا رہا ہے اور میرے ساتھ میرے ساتھیوں کا اور صحابہ کرام کا راستہ رہا ہے، یہی ٹھیک راستہ ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا راستہ بھی ہے۔ تو فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح ایمان لایا ہے لوگوں نے، قالوا، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یار ایمان لے آؤ جس طرح کے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، منافقین کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم ایمان لائے کما آمن السفہاء، ان بے وقوفوں کے ایمان کی طرح؟ یہاں پھر وہی ما مصدریہ ہے، یعنی کا ایمان السفہاء،
تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو یہ لوگ بیوقوف کی نسبت کرتے تھے، فولز کی نسبت کرتے تھے۔ الا خبردار، انہم ہم السفہاء، ویریلی they are fools ولکن لا یعلمون، خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اپنی بے وقوفی، اپنی حماقت کو نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ ان منافقین کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے ان آیات میں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ، جب ایمان کی ان کو دعوت دی جاتی ہے تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ مل لیتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ علیحدگی میں اپنے شیاطین کے ساتھ مل جاتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ مل جاتے ہیں علیحدگی میں، شیاطینہم إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیاطین کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہاں خلو لفظ ہے عربی میں، جب اس کے صلے میں الہ آ جائے تو عربی زبان میں ذہبو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اذا خلو الی شیاطین، جب یہ چلے جاتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، ان کے شیاطین کے پاس جب چلے جاتے ہیں تو قالو، کہتے ہیں وہاں جا کر انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، اور جب ان پر سوال کیا جاتا ہے کہ تم تو ان کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہو اور ان کے ساتھ بھی تو یاری کا اظہار کرتے ہو، وہاں بھی تمہیں دیکھا جاتا ہے، تو قالو، کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو ان کا مذاق کر رہے ہیں، ہم ان کا مذاق کر رہے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ سے مراد کیا ہے کہ جب یہ لوگ الگ ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ شیطان سرکش کو کہا جاتا ہے، متمرد کو کہتا ہے، مغرور کو کہتے ہیں، شوریدہ سر کو کہتے ہیں، کل رأس فی الضلال، ہر گمراہی کے لیڈر کو کہتے ہیں، جو رہنمائی کرتا ہے گمراہی، وہ شیطان ہوتا ہے، وہ انسانوں میں ہو یا جن میں سے ہو۔ تو جب یہ ان کے پاس جا کر الگ ہو جاتے ہیں، قالوا انا معکم، یعنی جب کفار کے پاس جاتے ہیں، یہود اور نصارہ کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ جواب دے رہا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وَيَمُدُّهُمْ ان کو مہلت دے رہا ہے، ان کو مہلت دے رہا ہے، اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح یہ بھٹکے چلے جاتے ہیں، اندھوں کی طرح کیا کرتے ہیں؟ بھٹکے چلے جاتے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین ان کے اس مذاق کا بدلہ دے گا، اللہ رب العالمین ان کے اس مذاق کو ناکام کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی سزا ان کو دے گا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق کرتا ہے، تو اللہ مذاق کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مذاق نہیں کرتا، یعنی چونکہ مذاق تو یہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ، اس کا کھلواڑ بنایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو اب اس کی کے بدلے میں جو سزا دی جائے گی تو اس کو مذاق اس معنی میں کہا گیا کہ اس مذاق کے نتیجے میں بدلہ دیا جا رہا ہے۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ بِمِثْلِہَا، تو برائی کا بدلہ برائی اس جیسی برائی ہوتی ہے، کیا مطلب؟ یعنی اس کی سزا جب ملتی ہے تو اس برائی کے نتیجے میں ملتی ہے نا، تو اسی لیے اس کو سیئہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی مذاق
اور استہزاء کی نسبت اللہ کی طرف بدلے کے حوالے سے کیا جا رہا ہے کہ اللہ ان کے اس مذاق کا بدلہ ان کو دے گا۔ البتہ اب کیوں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا نہیں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ اب ان کی رسی دراز کیے ہوئے ہیں، ان کی رسی دراز کیے چلے جاتے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، یہ اپنی سرکشی کے اندر اندھے بہرے ہو گئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کس رستے پر چل پڑے ہیں، حق کے رستے سے ہم کتنے دور چلے گئے ہیں، ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ناراض کیا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی خرید لی بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، یعنی ہدایت کو ثمن بنا دیا اور ضلالت کو مبیع بنا دیا ہے، یعنی گمراہی انہوں نے لے لی، خرید لی اور قیمت میں انہوں نے ہدایت ادا کر دی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یعنی مفسرین کہتے ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی یعنی الکفر بالایمان، انہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے میں قبول کر لیا ہے، ان کے اپنے دلوں کے اندر انہوں نے کفر قبول کر لیا ہے نا، اور ایمان کو ترک کر دیا ہے، جبکہ تقاضا تو یہ کرتا تھا حالات کہ وہ لوگ ایمان لاتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں قبول کیا، جس طرح دوسری جگہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ آمنوا ثم کفروا، نے ایمان لایا اور پھر انہوں نے کفر کیا، تو ایمان کے بعد کفر کرنا، گویا کہ انہوں نے ایمان بیچ دیا اور کفر لے لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، سو ان کی یہ تجارت نفع مند نہیں ہوئی۔ فما ربحت تجارتهم، جب بندہ کاروبار کرتا ہے نا، یار یہ بند کر دینا، اس کو مکمل بند کر دینا، آپ کو سمجھ نہیں آتا؟ فما ربحت تجارتهم، تو تجارت ان کی نفع بخش نہیں ہوئی، وما كانوا مهتدين، اور نہ یہ ہدایت پر چلنے والے ہیں، یہ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں، اور ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی۔ کاروبار جب بندہ کرتا ہے تو نفع کے لیے کرتا ہے، تو ان نے تو گھاٹے کا سودا کیا، خسارے کا سودا کیا۔ یہ جو سودا کہ ایمان کو انہوں نے ترک کر دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ترک کر دیا اور کفر کو انہوں نے لے لیا، کیوں؟ یہ صرف اور صرف دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے، سیم و زر کی وجہ سے۔ تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، درہم اور دینار کا بندہ ہلاک ہو، اور اگر ان کے پاؤں میں اور جسم میں کوئی کانٹا چبھے تو نہ نکلے، یہ بد دعا کی ہے۔ تو یہ زرپرست ہے، زرپرست، مفاد پرست ہیں، موقع پرست ہیں، یہ خدا پرست لوگ نہیں ہیں، مفادات کے اسیر بنے ہوئے ہیں۔ تو مفادات کو دیکھتے ہیں اور اسی کے مطابق جب یہاں دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان کا پلڑا باری ہو رہا ہے اور مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اسلام فتوحات مل رہی ہیں اور اسلام کو آہستہ آہستہ غلبہ مل رہا ہے اور خوشحالی آ رہی ہے، تو ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں آنا چاہیے، یہاں آنا چاہیے۔ لیکن ظاہر بات ہے پھر جب دوسری طرف سے آزمائش آ جاتی ہے، ابتلا کی کیفیت آ جاتی ہے، سختی کی حالت آ جاتی ہے اور قحط سالی مثال کے طور پر ہو جاتی ہے، یا کفر اور اسلام کی جنگ کے اندر مسلمان آزمائش کے شکار ہو جاتے ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں، اسی طرح مال اور دولت اور جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں دل میں یہ تو ہم نے غلطی کی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ منافقین کی کیفیت ہے جو یہاں قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہاں اہل ایمان کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کیوں آتے ہیں یہاں؟ اس لیے آتے ہیں کہ ان کو ان سے مفادات وابستہ ہے کہ فتوحات ہیں تو مال غنیمت آئے گی تو ہمیں بھی حصہ ملتا رہے گا، اسی لیے چاروں نہ چاہتے ہوئے بھی منافقین کی عادت تھی اور کوشش کرتے تھے کہ وہ نماز بھی پڑھے،
بلکہ بعض اوقات یہ مختلف غزوات کے اندر نکلتے بھی تھے. اور آپ نے دیکھا کہ احد کے موقع پر یہ چلے بھی گئے اور پھر رستے سے بہانہ بنا کر کہ ہم سے مشورہ لیا گیا تھا اور ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا، لہذا ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے، واپس ہو گئے. تو یہ غزوات میں کیوں جاتے تھے؟ اس لیے کہ لسٹ میں ہمارا نام مسلمانوں کی لسٹ میں رہے. ہاں جی، اب ہمارا بھی نام مسلمانوں میں ہم شمار کرتے ہیں نا. مولانا مودودی جو کہتے ہیں کہ صرف عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھنے سے ایک شخص مسلمان نہیں بنتا، یا کسی مسلمان گھرانے کے اندر کوئی شخص مسلمان بندہ پیدا ہو گیا تو وہ مسلمان ہوگا، بلکہ اس کے لیے تو ایک نظریہ ہے، یہ تو ایک عقیدے کا نام ہے. تو دلوں کے اندر اگر نفاق اور منافقت ہے تو پھر یہ ایمان اللہ کو مقبول نہیں ہے، یہ ایمان اللہ کو مقبول نہیں ہے، یہ گمراہی ہے. تو فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں قبول کر لیا، خرید لیا. لیکن فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ان کی یہ تجارت سود مند نہیں ہے، نفع بخش نہیں ہے، نفع مند تجارت انہوں نے نہیں کی. وما كانوا مهتدين، اور نہ یہ راہ پانے والے ہیں، ہدایت پر چلنے والے نہیں ہیں، یہ حق تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. ظاہر بات ہے جب ایک بندہ غلط راستے پر چڑھ دوڑتا ہے تو وہ جتنا بھی اسی غلط راستے پر چلتا رہے گا، انجام بھی اس کا برا ہوگا، حق تک نہیں پہنچ پائے گا. حق کے لیے تو سیدھا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. وما كانوا مهتدين. اب اگلی آیات میں ان کی اس کیفیت کو مثالوں کے ذریعے واضح کیا جاتا ہے. قرآن کریم میں امثال بیان کیے جاتے ہیں اور مثالیں کسی بات کی وضاحت کے لیے اور دلوں کے اندر، دماغ کے اندر بٹھانے کے لیے بیان کی جاتی ہے. عام اسلوب ہے ہر زبان کے اندر، ہم اور آپ بھی استعمال کرتے ہیں، عربی زبان کے اندر بھی استعمال ہے. اور قرآن کریم تو چونکہ انسانی زبان کے اندر اللہ نے بھیج دیا، انسانوں کے فہم کے لیے اور سمجھنے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے، اسی لیے اس قرآن کریم کے اندر بھی بعض اوقات کسی بات کو واضح کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ذہنوں کے اندر بٹھانے کے لیے مثالیں دیتا ہے. تو اس لیے یہاں بھی اب اگلی دونوں آیاتوں کے اندر، اگلی آیات کے اندر مثال سے اس بات کو واضح کرتے ہیں منافقین کی اس حالت کو. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اور ان کی حالت، مثل بمعنی حالت، حالتهم ان کی حالت، یعنی یہ جو متحیرین اور مترددین منافقین ہیں ان کی حالت اور ان کی مثال. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ روشن کی. استوقد اوقدہ کے معنی پر ہے، جس نے روشن کی، نارن آگ، آگ جلائے. فلما اضاءت ما حولہ، اور جب روشن کیا سارے ماحول کو اس آگ نے، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کی روشنی ختم کر دی. ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کے روشنی اور نور کو ختم کر دیا. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں ایسے کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. ہاں جی، یہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کی بصارت ختم ہو گئی، اب ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقین کی حالت اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ روشن کیا. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. سو جب اس آگ نے ان کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ رب العالمین نے اس روشنی کو ختم کر دیا. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں اس حال میں کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. صم، یہ بہرے ہے، بکم، یہ گونگے ہے، عمی،
یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، سو یہ رجوع نہیں کریں گے، حق کی طرف رجوع نہیں کریں گے. یہ بہرے، گونگے اور اندھے بن گئے ہیں. فہم لا یرجعون، سو یہ حق کی طرف رجوع نہیں کریں گے. تو یہ منافقین کی حالت بیان کر دی گئی ہے اس میں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، کہ یہ منافقین ہیں. ان منافقین کے سامنے اللہ کے نبی نے دعوت حق پیش کر دی، اسلام کا نور روشن کر دیا، اور جب ان کے ماحول روشن ہو گیا، یعنی دیکھ لیا کہ اسلام آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اور اہل ایمان بڑھ رہے ہیں، تو اس کے باوجود انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے ان کے عناد کی وجہ سے ان کا جو نور ہے ان سے لے لیا. ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ان کو اپنے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ ان کو اب حق نظر نہیں آ رہا. اب یہ کیسے بن گئے ہیں؟ جس طرح ایک شخص بہرا ہوتا ہے تو بہرے کی طرح بن گئے ہیں. ہم سم اور ہم بکم ہم عمی، یہ گونگے ہیں حق گوئی سے، اب حق نہیں بولتے ہیں، زبان پر حق نہیں لاتے ہیں. بہرے ہیں، حق نہیں سنتے ہیں. عمی، اندھے ہیں، حق کو نہیں دیکھتے ہیں. حق سامنے ہے، بالکل آنکھوں کے سامنے ہے، روز روشن کی طرح عیان ہو گیا ہے، اور سمجھے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، دلائل سے بات واضح ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حق کو نہیں دیکھتے ہیں. فہم لا یرجعون، سو یہ لوگ رجوع کریں گے نہیں، یہ رجوع کرنے والے نہیں، حق کی طرف، ہدایت کی طرف، اسلام کی طرف آنے والے نہیں. دوسری مثال، او کصیب من السماء، یا پھر ان کی مثال بارش کی سی ہے. او کصیب من السماء، یا مثال کس کی طرح ہے؟ سیب، سیب، یہ سیبن کی طرح ہے. سیبن جس طرح سیودن تھا، تو اس میں واو کو یا سے تبدیل کر دیا گیا ہے اور یا کو یا میں مدغم کر دیا گیا، سیدن بن گیا. تو اسی طرح سیبن تھا، مابانا بارش کے، جو اوپر کے سے نیچے کی طرف برستا ہے. تو او کا سیب من السماء، یا پھر ان کی حالت کس طرح ہے؟ کہ سیب، بارش کی طرح، من السماء جو اوپر سے ہو. السماء کس کو کہتے ہیں؟ کلما علاک واظلاک فهو سماک، ہر وہ چیز جو تمہارے اوپر ہے اور جو تمہارے اوپر سایبان بناتا ہے، سایہ کرتا ہے، وہ تیرے لیے آسمان ہے. اسی لیے چھت کو بھی سما کہا جاتا ہے عربی زبان میں، السماء فوقنا. تو باہر کے بارش چونکہ اوپر سے نازل ہوتی ہیں، اسی لیے فرمایا کہ او کصیب من السماء، یا پھر ان کی حالت اور مثال اس بارش کی طرح ہے کہ من السماء جو اوپر سے ہو. فیہ ظلمات، اور اس میں اندھیرے ہو. ورعد، اور اس میں گرج ہو. وبرق، گرج ہو اور بجلی ہو. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ لوگ اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اپنے کانوں میں. من الصواعق، بجلی کے کڑک کو سن کر. حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے، موت سے بچاؤ کے لیے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ رب العالمین احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کا. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، یا پھر ان کی مثال اس بارش جیسی ہیں کہ جو اوپر سے آسمان سے ہو اور اس میں اندھیرے ہو. ورعد وبرق، اور گرج ہو. وبرق، اور بجلی ہو. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں. من الصواعق، بجلی کے کڑکے سن کر. حذر الموت، اپنے موت سے بچانے کے لیے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کا.
यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम, करीब है कि ये बिजली उचक ले। खतब कहते हैं तेजी के साथ उचक लेना, सूरत के साथ उचक लेना। करीब है कि बिजली उचक ले अबसारहुम, इनकी नजरों को। कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फीह, जब जरा भी इनके सामने रोशनी हो गई। कुल्लमा अज़ाअ लहुम, जब जरा कुछ रोशनी उन्हें महसूस होती है, मशौ फीह, तो ये उसमें चल पड़ते हैं। व इज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू, और जब इनके ऊपर अंधेरा छा जाता है तो ये खड़े हो जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता, लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, तो अल्लाह ताला इनकी समाअत को भी ख़त्म कर लेता, व अबसारिहिम, और इनकी बसारत को भी ख़त्म कर लेता। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। तो ये बारिश के साथ तशबीह दी है। इनके हालत मुशब्बा किया गया है कि बारिश की तारीकी हो, कड़का हो, तंदर का ख़तरा भी हो। तो ये एक इंसान जब इस कैफियत में होता है कि बारिश हो रही हो और तारीकी हो, अंधेरा हो, तो एक इंसान जब उसमें जाता है तो उसकी कैफियत ऐसी बन जाती है कि वो कानों को, जब कड़के की आवाज़ सुनता है तो अपने कानों को बंद करता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तंदर आ जाए और मैं इसका शिकार हो जाऊँ। तो ये मुतरद्दिदीन मुनाफिकीन की मिसाल भी इसी तरह है कि मुसलमानों के साथ ये मफादात और फतूहात देखते हैं तो कदम आगे बढ़ाते हैं, और लेकिन है मुतलव्विल मिजाज है। तो लिहाजा ये फिर क्या करते हैं, जब कोई तकलीफ देखते हैं, मुसीबत देखते हैं और कहतसाली देखते हैं तो फिर ये रुक जाते हैं। तो इस हालत क़ज़ाइया को मुशाबे कर दिया है। एक शख्स जो बारिश के अंदर ऐसी कैफियत से गुजरता हो, तो मुनाफिकीन की हालत, वो शख्स मुतरद्दिद होता है, परेशान होता है कि तारीकी है, अंधेरा है, तेज़ बारिश है और गिन गिरज है, बिजली है, इसकी वजह से तो मौत का खतरा है, तो अपने कानों को बंद कर देता है और कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं मर जाऊं, मौत का खतरा की वजह से इस तरह कर लेता है। तो फरमाया कि ये मुनाफिकीन भी इस तरह है कि जब सख्ती आ जाती है तो ये मुनाफिकीन रुक जाते हैं। जिस तरह वो शख्स जो बारिश में होता है ऐसी कैफियत के अंदर रुक जाता है, और फिर जब बिजली चमकती है तो बिजली चमकने के साथ वो शख्स चल पड़ता है। इसी तरह ये मुतरद्दिदीन और मुतहय्यरीन जो मुनाफिकीन है, ये भी इसी तरह जब उनको थोड़ी सी रोशनी नजर आती है, कुछ फतूहात नजर आते हैं, चल पड़ते हैं, और फिर जब सख्ती नजर आ जाते हैं तो फिर रुक जाते हैं। तो ये एक पूरी कैफियत और हैअत जो एक तेज बारिश के अंदर किसी शख्स का होता है और उन हालात से वो गुजर रहा होता है, इस कैफियत को मुनाफिकीन की उस कैफियत के साथ मुशाबे कर दिया गया है। तो फरमाया कि औ का सय्यिबिन मिनस समाई फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़, या फिर इनकी हालत उस शख्स की तरह है कि जो बारिश में, जो आसमान से बारिश बरसती हो और उसमें अंधेरे हो, व रअदुन व बर्क़, और उसमें गिरज हो और बिजली हो। यजअलून अस्वाबिअहुम फी आज़ानिहिम, ये अपनी उंगलियां ठूस लेते हैं अपने कानों में, मिनस सवाइक़ि, बिजली के कड़क की वजह से, हदरल मौत, बचाव के लिए मौत से। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह इहाता किए हुए काफिरों का। वैसे तो इहाता अल्लाह ताला ने अहले ईमान का भी किया हुआ है, मुसलमान और मुमिनीन भी अल्लाह के इहाते में हैं, लेकिन यहाँ काफिरों को जिक्र करने का मकसद ये है, उनको वईद और डरावे के लिए जिक्र किया गया, कुफ्फार को तखवीफ के लिए। वरना वैसे तो सबका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इहाता किए हुए हैं, तमाम उसके इहाते में। यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम, अन करीब ये बिजली इनकी निगाहों को और इनकी नज़रों को उचक कर लेगा। कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फीहि, जब कुछ रोशनी इनको नजर आती है तो ये उसमें चल पड़ते हैं। व इज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू, और जब अंधेरा जाता है इनके ऊपर तो कामू, ये खड़े हो जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, और अगर अल्लाह चाहता तो इनके समाअत को भी ख़त्म कर देता, व अबसारिहिम, और उनकी बसरत को भी सलब कर लेता। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। यानी अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये बहस लोगों ने की है कि शे जो मुमकिन हो, मौजूद हो
اور جس سے خبر دی جا سکے اس کو شے کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہر چیز پر قادر ہے؟ تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ تو شریک الباری یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ جو شریک ہے کیا اس کے اوپر بھی قادر ہے؟ تو یہ ایک فلسفیانہ بحث ہے جو کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے جس کے چیز کے ساتھ اللہ رب العالمین ارادہ کر متعلق کر لیتا ہے۔ ہاں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن علی ما یشاء قدیر، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور ارادہ کرتا ہے اسی کے اوپر اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین شریک کے ساتھ اپنے ارادے کو متعلق ہی نہیں کرتا۔ اللہ ایک ہے اور اس نے وہ یہ ارادہ ہی نہیں کرتا کہ اپنے ساتھ کسی کو شریک اور حصہ دار بنا دے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر میں خود بخود استثناء موجود ہے، اس کے استثناء کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اعبدوا ربکم، بندگی کرو، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی کہ جو تم سے پہلے وہ گزرے ہیں، لعلکم تتقون، لکے تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ یا تاکہ تم تقوادار بن جاؤ۔ ظاہر بات ہے تقوی کے نتیجے میں انسان اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ آیت اس سے پہلے 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا، 3 فرقوں کا ذکر کیا گیا۔ پہلے اہل ایمان کا ذکر کیا گیا، تو مراد کیا ہے یا ایھا الناس اعبدوا میں عام خطاب کیا، یہ تمام جتنے بھی ہیں، خواہ اہل ایمان ہیں یا کفار معاندین ہیں یا منافقین ہیں، تینوں گروہوں کو اب خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسان، کیا کرو؟ عبادت کرو اپنے رب کی، بندگی کرو اپنے رب کی، تو مومنین کی صفات اپنے اندر پیدا کرو اور کفار کی صفتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور منافقین کی عیوب سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے ایمان کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ تینوں کو خطاب کا مطلب یہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اعبدوا ربکم، بندگی کرو اور عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ او مین کائنڈ ورشپ یور لارڈ، اللہ کی بندگی کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر یا ایھا الناس سے مراد مکے والے لوگ ہیں۔ جہاں یا ایھا الناس سے خطاب ہوتا ہے تو اس سے مراد مکے والے لوگ ہوتے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا سے جن کلمات کے ساتھ خطاب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل ایمان ہیں، مدینہ والے ہیں۔ تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یعنی یہ اس طرح نہیں ہے کہ جہاں بھی یا ایھا الناس ہوگا تو اس سے مراد مکے والے ہوں گے، اور جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہوگا تو اس سے مراد مدینے والے ہوں گے۔ یہ قاعدہ اکثریہ ہے، اکثر و بیشتر اسی طرح ہے۔ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات یا ایھا الناس کے ساتھ خطاب مدینے والوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب یا امنوا کے ذکر مکے والوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ عبادت کی تشریح تھوڑی بہت پہلے میں نے کی بھی تھی، العبادت غایۃ الخضوع والتذلل، حد درجہ عاجزی کو کہتے ہیں، پیروتنی کو کہتے ہیں، تو غلامی کو کہتے ہیں کہ وہ مالک ہے، وہ رب ہے، تو اسی کی غلامی کرو، اسی کی بندگی کرو، اس کے احکام کی پابندی کرو، ہاں اس کو ایک مانو اور اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ، نہ ٹھہراؤ۔ جوہری کہتا ہے العبادت الطاعہ، عبادت طاعت ہے، یعنی عبادت کس چیز کا نام ہے؟ فرمانبرداری کا، اطاعت کا، تابعداری کا۔ وَكُلُّ مَنْ دَانَ لِمَلِكٍ فَهُوَ عَابِدٌ لَهُ، جو بھی جس بادشاہ کا کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کا عابد ہوتا ہے۔ ابن منظور افریقی وہ کہتے ہیں العبادت الطاعت، عبادت کا مطلب ہے طاعت، تابعداری۔ جس طرح فرعون نے کہا تھا نا کہ انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لائے 2 آدمیوں پر جو ہماری طرح کے آدمی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے تھے، جبکہ وقومہما لنا عابدون، اس کی قوم
یعنی ان دونوں کی جو قوم ہے وہ تو ہماری عبادت گزار ہے. تو یہاں عبادت گزار سے مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ میری اطاعت کرنے والے ہیں، فرمانبرداری کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی اطاعت کرنا یہ گویا کہ اس کی عبادت ہوتی ہے. لیکن یہاں عبارت ہے اللہ رب العالمین کو یکتا جاننے اور اس کے دین کے احکام کا التزام کرنے کا. اس مقام پر عبادت کا مطلب کیا ہے کہ تم کیا کرو؟ اللہ رب العالمین کو یکتا جانو اور اس کے دین کے جو شرائع اور احکام ہیں اس پر عمل کیا کرو. التزام شرائع دینہ، امام قرطبی نے نقل کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک اور تعبیر بھی کی ہے، اعبدوا اے وحدوا، یعنی اللہ رب العالمین کو یکتا جانو، ایک خدا کی بندگی کرو. تو مطلب اس سے اللہ کی بندگی اور عبادت بطریق توحید ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی تم اللہ کی بندگی کرو، اطاعت کرو، غلامی کرو، لیکن توحید کے طریقے پر کرو، توحید کے طریقے پر بندگی ہونی چاہیے. پھر میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ تو اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاه، امام ابن تیمیہ کا قول نقل کیا تھا. اور پھر امثال بیان کر دیے ہیں، اس طرح نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے. تو یہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بندگی کرو اپنے رب کی کہ جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور اس نے تم سے پہلے کے لوگ جو گزرے ہیں ان کو بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. یہ توحید کے دلائل قرآن کریم بیان کرتا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ اور وہ رب کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، ریسٹنگ پلیس بنا دیا ہے تمہارے لیے. والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، ایز اے کنوپی بنایا. وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور پھر اللہ نے اس کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے کئی قسم کے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، کئی قسم کے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا اس پانی کے ذریعے. فاخرج به، سو نکالا اس پانی کے ذریعے سے، من الثمرات رزقا لكم، کئی قسم، من الثمرات، ثمرات پھلوں کو کہتے ہیں، ثمر کی جمع ہے. تو کئی قسم کے پھل، رزقا لکم، یہ بطور رزق تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے نکالا. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ بناؤ. وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. ہاں جی، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ ند اور مقابل اور مثل نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو. تو یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ توحید کے جو دلائل ہے پہلے اس کا ذکر ہو گیا ہے. یہاں الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ دلیل صفری ہے توحید کے لیے. زمین کو فرش بنایا ہے، تو جس نے اس کو فرش بنا دیا ہے وہ اللہ ہے، اسی کی بندگی کرو. والسماء بناء، یہ دلیل توحید کے لیے دلیل عقلی لیکن علوی. وانزل من السماء ماء، ماء یہ پھر جوی، دلیل جوی کو اشارہ ہے. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، یہ پھر صفلی ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. زمین سے کئی طرح کے ہم پھل اور رزق حاصل کرتے ہیں، اور اس پانی کے ذریعے سے جو اللہ نازل کرتا ہے اسی کے ذریعے سے نکالتا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، سو جب یہ سارے کام اللہ کرتا ہے، یہ سارے کام جب اللہ رب العالمین کرتا ہے تو وہ مستحق ہے اس بات کا کہ اسی کی بندگی کی جائے اور وحدانیت کے طریقے پر کی جائے، اور اس کے ساتھ دوسروں کو مقابل نہ بنا دیا جائے، ریاض نہ بنا دیا جائے. فلا تجعلوا للہ اندادا، ند کہتے ہیں مثل کو اور ضد کو، مقابل کو. تو اس کے ساتھ دوسرے شریکوں کو مت ٹھہراؤ. وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر ہو تم شک میں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اپنے بندے پر، اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہو
کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا کہ نہیں ہے، تو اگر یہ شک ہے تمہیں، اس میں تو شک نہیں ہے، تو بتلایا گیا ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سو لے آؤ، پیش کرو، بِسُورَةٍ ایک صورت، مِّن مِّثْلِهِ اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ تو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات ہے، ثابت کر دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ایک امی ہے اور انہوں نے ایک ایسی کتاب پیش کی ہے جو لامثال کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، تو لہذا وہ نبی برحق ہیں اور جو کتاب اس نے پیش کی ہے یہ بھی برحق کتاب ہے، اور تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اگر اس میں تمہارا کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے اس بندے کے اوپر، عبد سے مراد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم پھر کیا کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ایک صورت پیش کر دو۔ یہ جو مقابلے کی بات کی گئی ہے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر، کہیں صورت کا مطالبہ ہے اور کہیں پوری کتاب کا مطالبہ ہے۔ مکے میں کتاب کا مطالبہ کیا گیا تھا، سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ، یہ انسان اور جنات یہ سارے بھی اگر مل جائے اور اکٹھے ہو جائے اور اتفاق کر لیں، اس بات پر اتفاق کر لیں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب پیش کر لے، تو لا یأتون، یہ نہیں پیش کر سکتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا، اگرچہ ان میں سے بعض دوسروں کے لیے مددگار بن جائے، ایک دوسرے کے ساتھ سارے مل جائے تو تب بھی اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ سورہ القصص میں اللہ نے فرمایا کہ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ إِنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب لے آؤ کہ جو اس کتاب سے زیادہ ہدایت ہوگا، اس کے اندر زیادہ ہدایت ہو، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں، تو اگر یہ قبول نہیں کر سکتے ہو تو پھر کیا کرو، پھر جان لو کہ یہ لوگ اپنے خواہشات کے پیروکار ہیں، یہ لوگ اپنے خواہشات کے پیروکار ہیں۔ اسی طرح سورۃ ہود میں 10 سورتوں کا مطالبہ ہوا، ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس کو گھڑ رکھا ہے، قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، ان سے کہہ دے کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جس کو تم چاہتے ہو اپنی مدد کے لیے بلا لاؤ۔ تو یہ مختلف طریقوں پر اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے، یہاں بھی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر ہو تم شک میں اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اور پیش کرو ایک صورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لاؤ اپنے اعوان اور اپنے انصار کو، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لاؤ، من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، تو یہ کام کر کے دکھاؤ اگر اس بات میں تم سچے ہو کہ یہ کتاب انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے اس پیغمبر نے، اور یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، تو پھر بنا لاؤ، پیش کرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یقیناً تم ہرگز نہیں کر سکتے ہو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، تو پھر اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے کہ جس کا ایندھن الناس، لوگ ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، یہ جملہ معترضہ کے طور پر آیا ہے، اور ہرگز یقیناً تم نہیں کر سکتے ہو، تو پھر کیا کرو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے کہ وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کے ایندھن انسان ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر بنیں گے، اعدت للکافرین، جو منکرین حق کے لیے مہیا کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافر لوگوں کے لیے،
وقودها الناس، وقود سے مراد بروزن وقود ما یوقد به النار، وہ چیز کے جس کے ذریعے آگ جلائی جاتی ہے۔ تو یہ جن بتوں کی انسانوں نے دنیا میں پرستش کی ہوگی، اللہ رب العالمین ان بتوں کو ان کے عابدین کی شرمانے کے لیے جہنم میں ڈال دیں، اور یہ ایک روایت ہے۔ لیکن محققین کہتے ہیں کہ اس سے ایک خاص قسم کے پتھر مراد ہے جو بدبودار پتھر ہیں۔ یہ بدبودار پتھر جہنم میں ڈالے جائیں گے اس آگ کو بھڑکانے کے لیے اور تیز کرنے کے لیے، اس لیے فرمایا واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، سو ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے۔ تو انسان دے تو وہ انسان مراد ہے کہ جو کافر ہو، جو منافقین ہو اور جو گناہ گار لوگ ہوں گے تو ان کو بھی اس میں ڈالے جائیں گے، اور یہ خاص قسم کے پتھر اس آگ کو جلانے کے لیے اور بھڑکانے کے لیے اس میں ڈالے جائیں گے۔ اور عدت سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ جو مہیا کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہنم اور جنت موجود ہے۔ اس امت کے اندر ایک گروہ ہو گزرا ہے معتزلہ، وہ اس کے عدم وجود کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم موجود نہیں ہیں، یہ حساب کتاب کے بعد تیار ہوں گے اور اب موجود نہیں ہے۔ لیکن اس آیت سے بھی قرآن کریم کی اس نص سے بھی یہ بات معلوم ہو کہ صراحتاً کہ اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے، مہیا کر دی گئی ہے کافر لوگوں کے لیے۔ اسی طرح معراج کے واقعے میں جو حدیث ہے اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرایا گیا ہے وہاں کی، تو جہنم اور جنت دونوں کا، وہاں جہنمیوں کی حالت دیکھی ہوئی ہے اور جنتیوں کی حالت بھی دیکھی ہوئی ہے کہ کس کس گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ موجود ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کے دیوار میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جہنم دکھلائی گئی خواب میں، تو یہ مطلوب یہ ہوا کہ جنت موجود ہے، اعدت للکافرین، تیار کر لی گئی ہے کافر لوگوں کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ عمل صالح سے مراد کیا ہے کہ ایمان بنیادی شرط ہے عمل صالح کے لیے۔ ایمان ہوگا عمل مقبول ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو عمل مقبول نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ عمل صالح کہ جو اللہ کے نبی اور شریعت مطہرہ نے اس کا حکم دیا ہو، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اتباع سنت ہو، یہ عمل صالح ہے۔ اگر بدعت ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہے، بدعت عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کرتے ہیں۔ تو نیک عمل سے مراد یہ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں، جنات تجری من تحت الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزق، من ثمرۃ رزق، جب دیا جائے گا اس باغ میں سے، باغوں میں سے، من ثمرۃ رزق، پھلوں میں سے رزق کے طور پر ان کو دیا جائے گا، تو قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ جنتی لوگ کہیں گے کہ یہ تو وہ ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں دنیا میں دیے گئے تھے یا دیے جاتے تھے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ہم رنگ اور ہم شکل دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ، یعنی اللہ رب العالمین ان کو پاک بنائے گا، یطہرہم، اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرے گا، تو پاکیزہ بیویاں ہوں گی، دنیا کی آرائشوں سے پاکیزہ ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ وہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہاں کل ایک دوست نے سوال کیا کہ الذین یؤمنون بالغیب کہا، وبالآخرۃ ہم یوقنون کہا، تو وبالآخرۃ ہم یؤمنون کہتے ہیں، اس میں کیا نقطہ ہے؟
وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وبالآخرۃ سے مراد وبالدار الآخرۃ ہے یا بعالم الآخرۃ، کہ دار آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے گھر کے اوپر، یا عالم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ دار کو آخرت کی قید سے کیوں متصف کیا گیا ہے، یعنی دار کو دار آخرت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ اس لیے کہ چونکہ یہ دنیا کے بعد ہونے والی ہے، آنے والی ہے، جو اس آخرت سے قبل ہیں یعنی دنیا، تو دنیا کے بعد آنے والی تو اسے اس کو آخرت کہتے ہیں، دار آخرت۔ تو فرمایا کہ یہاں وبالآخرۃ ہم یوقنون کیوں کہا ہے، یؤمنون کیوں نہیں کہا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے مقابل میں تو تکذیب ہے، اور ایقان کے مقابل میں شک اور تردد ہوتا ہے۔ اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی کی محض تصدیق کرنا مقصد کو پورا نہیں کرتا۔ آخرت کی زندگی کا صرف تصدیق کرنا اور اس کو سچا ماننا یہ مقصد کو پورا نہیں کرتا، بلکہ ایسا یقین ضروری ہے، ایسا یقین جسے کوئی چیز آنکھوں سے بندہ دیکھتا ہے۔ اگر اس قسم کا یقین ہوگا تو انسان کا رویہ اور کردار اور عمل درست ہوگا۔ جزا اور سزا، حساب کتاب اور اللہ رب العالمین کے حضور پیشی، اس کا نقشہ جب انسان کے آنکھوں کے سامنے ہو تو اس کی زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو محض ایمان کہ ایک شخص، لوگ تو اس کو مسلمان کہتے ہیں اور ایمان اس کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اس کا آخرت کے اوپر اس قدر یقین نہیں ہے جس طرح ایک بندہ اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے عمل کے اندر اور رویے کے اندر وہ تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ وہ بظاہر تو لوگوں کے سامنے شاید تقوادار ہو، مسلمان ہو، لیکن چونکہ آخرت کا کے اوپر وہ یقین نہیں ہے، اس لیے وہ الگ ہو کر پھر وہ عمل نہیں کرے گا جس طرح کے ایک شخص کو آخرت کے اوپر عقیدہ اور یقین حاصل ہو، مکمل یقین حاصل ہو۔ تو مطلوب کیا ہے کہ آخرت کی زندگی کی محض تصدیق کرنا کافی نہیں ہے کہ بس بندہ تصدیق کرتا ہے اور اس کو مانتا ہے، بلکہ اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یقین کا درجہ ہے جو تصدیق سے بڑھ کر ہے، اس سے ایک قدم آگے ہے۔ تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، پھر یہ الفاظ بھی آگے پیچھے کر دیے، تو اس میں بھی نکتہ ہے کہ آخرت ہی پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، صرف ایمان نہیں بلکہ ان کو یقین تھا۔ گویا کہ وہ جنت، جہنم، حساب کتاب، جزا و سزا، اللہ کے حضور پیش ہونا، یہ چیزیں ان کے آنکھ کے سامنے، ان کا نقشہ سامنے تھا، اس لیے ان کی زندگیاں بالکل یکسر بدلی ہوئی تھی۔ یہ انسان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے، تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ جتنا بھی کسی انسان کا آخرت کے اوپر عقیدہ پختہ اور یقین محکم ہوگا، اتنا ہی اس کا عمل اور کردار درست ہوگا اور ٹھیک رہے گا۔ محض ایمان کافی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آخرت پر یقین نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔